بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ قَذَفَهَا فَمَاتَتْ قَبْلَ اللِّعَانِ سَقَطَ اللِّعَانُ وَوَرِثَهَا وَعَلَيْهِ الْحَدْرِ الْوَارِثُ الآخر۔ کتاب اللعان کے آخر میں دو مسئلے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، ایک شخص نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی یا نفی والا جو بھی اس نے قذف کیا۔ جب اس نے قذف کیا تو لعان سے پہلے وہ بیچاری فوت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں جب وہ فوت ہو گئی ہے تو لعان تو ہو گیا، چاہے جو وہ بیچاری رہی نہیں ہے، ختم ہو گئی۔ خوب نتیجہ، جب لعان نہیں ہوا، لعان ساکت ہو گیا تو ان کے درمیان رشتہ زوجیت بھی اسی طرح برقرار، چونکہ لعان ہوتا تو زوجیت نے ختم ہونا تھا نا، لعان تو ہوا ہی نہیں ہے، لہذا زوجیت باقی ہے۔ زوجیت باقی ہے تو یہ اس کا وارث بھی بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ترتیب سے چلنا ہے، وارث بن سکتا ہے۔ البتہ اس زوجہ مرحومہ کے دیگر ورثاء کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حاکم کی عدالت میں مقدمہ دائر کریں کہ جناب اس نے ہماری مرحومہ کو قذف کیا تھا، لہذا اس کی گردن پر اس کا حق ہے اور آپ اس پر وہ حد جاری کریں، حد قذف۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ اب یہ اس حد سے کیسے جان چھڑائے گا؟ فرماتے ہیں اگر اب یہ لعان کرتا ہے حاکم کے سامنے، حد قذف سے جان چھوٹ جائے گی۔ کیوں؟ چونکہ اس کے اس لعان کرنے سے فقط اس کی اپنی گردن سے وہ حد قذف ساکت ہوگی، باقی احکام اربعہ تو اس پر مترتب نہیں ہوں گے نا، اس لیے کہ دوسری طرف سے تو ہوا ہی نہیں ہے، یہ کر سکتا ہے۔ کوئی کہے گا جناب جس پر الزام تھا وہ تو بیچاری قبر میں پہنچ گئی ہے، تو یہ اب لعان جو کر رہا ہے، فرماتے ہیں دیکھو یہ ہم نے بار بار کہا ہے، لعان یا شہادت ہے یا قسم۔ ٹھیک، شہادت کے لیے بھی مشہود علیہ کا حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، اور قسم کے لیے بھی جس کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے اس کا حاضر ہونا ضروری نہیں ہے۔ بس حاکم کے سامنے ہو، عربی میں ہو، او بالغ ہو، عاقل ہو، فلان ہو، لہذا اسی حد تک کافی ہے۔ ہاں اگر وہ ہوتی جواباً وہ لعان کرتی تو احکام اربعہ مترتب ہوتے، اب چونکہ وہ تو ہے نہیں لہذا احکام اربعہ مترتب نہیں ہوں گے، لیکن جو ہے اس پر جو حکم مترتب ہونا تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا حد قذف کا ساکت ہونا، وہ تو ہو جائے گا نا، لہذا ختم۔ اچھا اگر یہ لعان کر دیتا ہے، بڑا غور کرنا کا مزیدار مسئلہ ہے، مرنے کے بعد اس کے ورثاء نے مثلاً مقدمہ دائر کر دیا، حاکم نے بلا لیا کہ بھئی تیرے اوپر 80 کوڑے لگیں گے، تو نے الزام لگایا تھا، یہ کہہ دینا میں لعان کرتا ہوں، اس نے لعان کر دیا، لعان کرنے سے حد قذف تو ہوگی ساکت، لیکن اس لعان سے اس کا وارث ہونا وہ ختم نہیں ہوگا۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ ہاں، ارث منتفی کیوں؟ چونکہ اس کے درمیان اور زوجہ کے درمیان رشتہ زوجیت زوال فراش ہونا تھا دونوں کے لعان کے بعد، یہاں ہوا ہے ایک کا، تو ایک کے لعان سے فقط اسی سے حد قذف ساکت ہوگی، لیکن زوجیت ختم جب نہیں ہوئی تو لہذا اس لعان بے شک موت کے بعد بھی ہوا ہے، وارث یہ رہے گا اور یہ اس میں حصہ لے سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟
پھر اس میں دو روایتیں ہیں، البتہ دو روایتیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اگر لعان ہو گیا مرنے کے بعد تو پھر وارث نہیں بنے گا، لیکن شہید اس کو قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، بے شک مرنے کے بعد بھی لعان ہو جائے پھر بھی یہ وارث۔ وَلَوْ قَذَفَهَا، اگر ایک شخص اپنی زوجہ کو قذف کرتا ہے، فَمَاتَتْ قَبْلَ اللِّعَانِ، اور لعان سے پہلے وہ فوت ہو جاتی ہے، سَقَطَ اللِّعَانِ، لعان ہو جائے گا، کیوں؟ لِتَعْذُرِهِ بِمَوْتِهَا، چونکہ وہ جب مر گئی ہے تو اب کیسے ہوگا؟ وَوَارِثَهَا، اور یہ اس عورت کا وارث بنے گا، کیوں؟ لِبَقَاءِ زَوْجِیَّہ، چونکہ زوجیت تو ختم ہونی تھی لعان کے ساتھ، لعان ہوا ہی نہیں ہے تو زوجیت باقی ہے۔ ہاں، وَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِلْوَارِثِ، عبارت توجہ، وَعَلَى الزَّوْجِ، یعنی زوج پر حد قذف ہے وارث کے لیے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر اس زوجہ مرحومہ کے دیگر ورثاء چاہیں تو مقدمہ حاکم کے دار میں جا کر اس پر حد قذف جاری کرا سکتے ہیں، یہ حق ان کو ہے بالکل۔ کیوں؟ لعدم تقدم مسکت ہی، چونکہ اس کے حد قذف کے لیے کوئی مسکت، اس نے الزام تو لگایا تھا نا آگا، لہذا اس کا حق بنتا تھا کہ وہ اس پر 80 کوڑے جاری کروائے، اب وہ مر گئی ہے تو یہ حق اس کے ورثاء کو ہے کہ وہ اس پر لگوا سکیں۔ خوب، وَلَهُ أَن يُلَاعِنَ لِسُكُوتِهِ، جب مرحومہ کے ورثاء کو حق ہے کوئی اس پر حد قذف جاری کریں تو ادھر زوج کو بھی پھر حق ہے کہ یہ اس حد قذف کو ساکت کرنے کے لیے لعان کرے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ بِحُضُورِ الوَّارِثِ، چاہے وہ وارث کی موجودگی میں نہ بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے نہیں فرق پڑتا، لِأَنَّهُ إِمَّا شَهَادَاتٍ، چونکہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ لعان یا شہادت ہے یا قسم، وَكِلَاهُمَا، شہادت اور قسم، لا يتوقف علی حیات شہود المشہود علیہ، وہ مشہود علیہ کی حیات پر موقوف ہو۔ اگر بندہ مر بھی گیا ہے تو آپ بعد میں بھی اس کے حق میں یہ کوئی اگر یا اس کے خلاف کوئی گواہی دینا جاتے ہیں تو دے سکتے ہیں۔ اب المحلوف لأجلہ، یا اس کے لیے کوئی قسم اٹھانی ہے تو اس کی زندگی اس میں شرط نہیں۔ اور پھر آیت بھی موجود ہے وقت تقدم۔ اور پھر دوسرا، پھر ہم نے یہ کہا ہے کہ ان لعانہ یسکت عنہ الحد، کہ جو مرد کا لعان ہے نا، فقط مرد کا یک طرفہ لعان، اس کا کام ہے اس مرد سے حد قذف کو ساکت کرنا، وَيُوجِبُ الْحَدَّ عَلَيْهَا، اور عورت پر اس حد پر جاری کرنے کا سبب بنتا ہے، ٹھیک۔ وَلِعَانُهُمَا، لیکن جب دونوں کا لعان ہو جاتا ہے وہ موجب بنتا ہے احکام اربعہ کا، اس پر احکام اربعہ مطلب ہوتے ہیں۔ فَإِذَا انْتَفَى الثَّانِي، ثانی کیا ہے کہ اگر دونوں طرف سے لعان نہیں ہوا اور نتیجتاً احکام اربعہ مطلب نہیں ہو سکتے، کیوں؟ بموتہا، چونکہ عورت فوت ہو گئی ہے، باقی الاول خاصات جو ہے اس پر جو حکم مترتب ہونا تھا وہ تو ہوگا، اور وہ ہے تھا کہ تو نا نتیجہ فیسقط اچھا، اگر اس نے مرنے کے بعد اب لعان کر دیا ہے، چلو حد قذف سے ہو گئی ختم۔ فرماتے ہیں وَلَا يَنْتَفِي الْإِرْثُ بِلِعَانِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اگر یہ زوجہ کی موت کے بعد لعان کرتا بھی ہے تو اس کے لعان سے ارث، یعنی وہ وراثت والا حق اس کا وہ ختم نہیں ہوگا، جو اس کا بعنوان زوج حصہ بنتا ہے وہ اس کو اب بھی ملے گا۔ کما لا تنتفی الزوجیت بلعانہ قبلہ، بڑی جملہ غور سے آگا، کیوں کہ اگر مرد اپنے حصے کا لعان پورا کر لے اور ابھی عورت نے نہ کیا ہو تو رشتہ زوجیت تو منقطع نہیں ہوتا نا، چونکہ میں نے کہا تھا نا بار بار پیچھے جملہ، رشتہ زوجیت ختم ہونا ہے دونوں کا لعان مکمل ہونے کے بعد، کہ اگر وہ خاتون زندہ ہوتی تو فقط ایک بندے کے زوج کے لعان کرنے سے زوجیت ختم نہیں ہونی تھی، بس اگر وہ فوت ہو گئی اور یہ لعان کرتا ہے تو بھی اس سے زوجیت کا رشتہ ختم نہیں ہوگا، ختم، لہذا وارث بنے گا۔ الا، یہ الا استثناء ہے کس سے؟ علا روایت، لیکن ہمارے پاس روایت ابو بصیر کی امام صادق علیہ السلام سے، اس روایت سے لگتا ہے کہ نہیں، اگر بعد الموت بھی یہ لعان کرتا ہے تو ارث
منتفی ہو جائے گا، یہ اس کا وارث نہیں بنے گا۔ روایت کون سی ہے؟ روایت یہ ہے ان کام رجل من اہلھا فلعنہ، اگر عورت جس کو اس نے قلب کیا تھا وہ فوت ہو گئی اور اس کے ورثاء سے کسی نے کیا مقدمہ دائر کیا اور اس نے اپنے آپ کو حد قلب سے بچانے کے لیے لعان کر دیا، تو روایت کہتی ہے فلا میراث لہ، اب اس کو میراث بھی نہیں ملے گی۔ وَإِنْ أَبَىٰ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی مقدمہ دائر نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، اس پر حد جاری نہیں کرتا، فَلَهُ الْمِيرَاثُ، تو پھر اس کو میراث۔ یعنی اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر موت کے بعد لعان کرے گا تو یہ وارث نہیں ہوگا۔ وَمِثْلُ، اسی طرح کی ایک اور روایت کی ہے عمرو بن خالد عن زید عن آبائہ علیہم السلام وَبِمَضْمُونِهَا مَعَ جماعت، اور کچھ بزرگان نے بھی کہا بھی ہے کہ اگر زوجہ کے مرنے کے بعد لعان کرتا ہے تو وہ وارث نہیں بنے گا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں والروایتان، یہ جو دو روایتیں ہیں، ابو بصیر والی روایت مرسلہ ہے اور عامر بن خالد والی سندن ضعیف۔ پہلی بات جو ہے کہ ایک مرسلہ اور ایک ضعیف، اس سے حکم ثابت نہیں ہوتا۔ ایک نمبر دو مخالفتان للآصل، اصل سے مراد یعنی قانون قاعدہ، نہ کہ وہ اصل عملی جو ہوتی ہے اس کی مخالف ہیں۔ کیوں بھائی؟ ان اللعان شرع بین الزوجین، لعان ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، اب بیوی تو رہی نہیں، یہ وارث، بیوی کے وارث اور زوج کے درمیان، اس میں تو لعان کوئی شرعی توجہ فرمائی نا۔ قانون کیا ہے کہ لعان ہوتا ہے زوج اور زوجہ کے درمیان، اب یہاں فقط ایک زوج کھڑا ہے، زوجہ تو ہے نہیں، اس کے تو وارث کھڑے ہیں، جب وارث کھڑے ہیں تو فرماتے ہیں اب یہاں لعان کوئی شرعی نہیں ہے، ایک۔ اور دوسرا وَأَنَّ لِعَانَ الْوَارِثِ مُتَعَذِّرٌ، آیا وارث لعان کر سکتا ہے او مرحومہ کا؟ بھائی وارث کیسے کر سکتا ہے؟ کیوں؟ لِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ مُجَرَّدُ حُضُورِهِ فَلَيْسَ بِلِعَانٍ الْحَقِيقِي، کیوں کہ اگر وارث کے لعان سے مراد ہے فقط وارث کا اس مرد کی زوج کی موجودگی میں وہاں پر موجود ہونا، تو یہ پھر لعان حقیقی نہ ہوا، وہاں تو باقاعدہ دو طرفہ سیغے ہوتے ہیں۔ وَإِنْ أُرِيدَ، اور اگر یہ مراد ہے کہ نہیں وہ جو وارث ہوگا وہ زوجہ کی طرف سے سیغے جاری کرے گا، فَبَعِيدٌ، یہ زوجہ کی طرف سے یہ کیسے یہ جاری کرے گا؟ کیوں بھئی؟ زوجہ کو تو پتہ تھا کہ وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، وارث کو کیسے یقین ہوگا کہ ان کی جو مرحومہ تھی جو مر گئی ہے وہ یقیناً سچی تھی اور اس نے اس پر غلط بیانی کی تھی؟ کسی کے فعل کے بارے میں دوسرے کو تو قطع حاصل، شاباش، لِتَعَذُرِ الْقَطْعِ مِنَ الْوَارِثِ عَلَى نَفْيِ فعل غَيْرِهِ غَالِبًا۔ اور دوسری دلیل وَإِقَاءُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ، اور اگر یہ کہیں کہ نہیں وارث تو فقط اس بات پر قسم اٹھائے گا کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ ہماری مرحومہ نے یہ کام کیا تھا، تو فرماتے ہیں تغییر لصورت المنقولۃ شرعاً، شرعاً جو صیغہ ہے لعان منقول ہیں یہ تو اس میں تبدیلی ہے۔ ہم نے پیچھے کہا تھا نا کہ ایک لفظ ایک حرف کی بھی تبدیلی گنجائش نہیں، یہاں تو پورے کا پورا صیغہ بدل جائے گا۔ یہ تو یہ گواہی دیں گے نا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس نے یہ کام کیا تھا، یہ تو صیغہ لعان میں کوئی منقول نہیں ہوا۔ اور تیسری یا چوتھی دلیل یہ ہے لأن الارث قد استقر بالموت، جو ہی وہ خاتون فوت ہوئی او قبل اللعان، مرد اس کا وارث بن گیا، جب بن گیا فلا وجہ لاسقاط اللعان، اگر لعان ہوتا ہے بعد میں تو بعد والا لعان اس پہلے والے ارث کو ختم نہیں کرتا، لہذا اسی کا استصحاب ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ شہید ثانی کا موقع بھی شہید اول کے ساتھ کون سا؟ کہ اگر موت کے بعد لعان کرے بھی صحیح تو ارث منتفی نہیں ہوتا، یہ اس کا وارث ہوگا اور اپنا حصہ لے گا۔ اس کے بعد ہے بالکل آخری مسئلہ، وہ مسئلہ یہ ہے لو کان الزوج احد الاربعۃ شہود بزنا فالاقرب حدها، ایک عورت کے زنا پر 4 گواہ ہیں، ان 4 میں ایک اس کا اپنا شوہر ہے، توجہ فرما رہے ہیں آگا،
تو آیا اس کا شوہر ان 4 میں سے ہو تو آیا اس پر حد زنا جاری ہوتی ہے یا نہیں؟ کیل و کال ہے، اس لیے اس کو لکھا ہے اسپیشل۔ فرماتے ہیں اگر عورت کے زنا کے 4 گواہوں میں سے ایک گواہ اس کا زوج ہو اور جو دیگر شرائط ہیں او زنا کے جاری ہونے کے لیے کل میل فلم و کلا، ایک ہی محفل میں ہوں، ایک ہی انداز میں گواہی دیں، فلاں فلاں، وہ ساری شرائط اگر پوری ہوں تو عورت پر حد زنا جاری ہو جائے گی۔ ہاں لیکن اگر شرائط حد زنا مختل ہوئی، مثلاً کل میل فلم و کلا نہیں دیکھا تھا، یا ایک کہتا ہے یہ جمعرات کو کام ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے جمعے کو ہوا ہے، ایک کہتا ہے اسلام آباد میں ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے پنڈی میں ہوا ہے، ایک کہتا ہے جی مکان کے اندر ہوا ہے، دوسرا کہتے ہیں مکان کے باہر۔ یہ انشاءاللہ کتاب الحدود میں ساری جزیات اس کی پڑھیں گے۔ تو اگر اس لحاظ سے ہے تو پھر 4 کے 4 پر ہوگی حد قذف، لیکن زوج تو لعان کے ذریعے حد قذف سے جان چھڑا لے گا، لیکن جو باقی 3 ہوں گے ان پر اسی طرح حد قذف جاری ہوگی۔ لو کان الزوج احد الاربعۃ شہود بزنا، اگر کسی عورت کے زنا کی گواہوں میں 4 گواہ شرط ہوتے ہیں، 4 میں سے ایک ہو اس کا اپنا شوہر، فل اقرب حدھا، شہید اول اقرب یہ ہے کہ اس پر حد زنا جاری ہوگی۔ کیوں؟ لأن شہادت الزوج مقبولۃ علی زوجتہ، کب؟ ان لم تختلف شرائط، البتہ اگر وہ شرائط جو شہادت زنا میں معتبر ہیں اگر ان میں کسی قسم کی کوئی خرابی، کوئی گڑبڑ، مثلاً کل میل فلم و کہلا دیکھا ہو، ایک ہی مکان کے بارے میں گواہی دیں، ایک ہی زمان کے بارے میں گواہی دیں، ایک ہی انداز کے بارے میں گواہی دیں، جو بھی اس میں انشاءاللہ ساری آئیں گی ایک ہی محفل میں، وہ ساری انشاءاللہ کتاب الحدود میں جزیات آ جائیں گی۔ خوب وہوا ختم۔ بخلاف ما اذا سبق الزوج بالکال، لیکن اگر زوج پہلے اس عورت پر قذف بھی زنا کر چکا ہے اور اب گواہوں کے ساتھ گواہی دینے آیا ہے، فرماتے ہیں اب نہ۔ کیوں؟ فإن شہادتہ ترد لذالک، اس کی وہ شہادت اس کو سابقہ قذف بالزنا کی بنیاد پر رد کر دی جائے گی کہ نہ، جو یہ تو پہلے ہی اس پر الزام لگا چکا ہے، یہ کس بنیاد پر آیا اس کو ہی گواہی دینے۔ وَهُوَ مِن جُمْلَةِ اخْتِلَالِ الشَّرَائِط، یعنی پہلے اس پر زنا کی تہمت لگا دینا یہ بھی گویا کہ ان شرائط کے مختل ہونے کا سبب ہے، اب یہ گواہی نہیں دے سکتا۔ اب اختل غیرہ من الشرائط، یا مثلا اس نے کل بھی زنا، پہلے اس کو کوئی تہمت نہیں لگائی تھی، لیکن جو دیگر شرائط ہیں ان میں سے کوئی ایک شرط اگر موجود، میں نے مثال دی ہے کہ گواہ تو 4 تھے، ایک زور تھا، 2 گواہ کہتے ہیں جمعرات کو یہ کام ہوا، 2 کہتے ہیں جمعے کو ہوا، 2 کہتے ہیں پنڈی ہوا، 2 کہتے ہیں اسلام آباد ہوا، الاخر، یعنی اور شرائط اگر مختلف ہوئی کہ اختلاف کلامہم فی شہادت او ادائہم الشہادت، چونکہ انشاءاللہ کتاب الحدود میں پرجزیات ہیں کہ ایک ہی محفل میں سب کا حاضر ہونا اور گواہی دینا شرط ہے، ایک نے گواہی دی پنڈی کی عدالت میں، دوسرے دی اسلام آباد کی عدالت میں، مثلاً او عداوت احدہم لہا، یا ان میں سے کوئی ایک ویسے اس کا دشمن تھا وہ عورت کا، اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوتی، یا ان میں سے کوئی فاسق تھا، الاخر فإنہا حینئذ، اگر ان شرائط میں سے کوئی شرائط مختلف تھی پھر عورت پر حد زنا جاری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لعدم اجتماع شرائط ثبوت زنا۔ خوب، اب ہوگا کیا؟ یلائن الزوج لاسقاط الحد عنہ بالکسب، زوج کے پاس آپشن ہے، اگر وہ حد قذف سے بچنا چاہتا ہے تو لعان کر دے، وَإِلَّا يُلَعِن، لیکن اگر وہ لعان نہیں کرتا حدّا تو اس پر حد قذف جاری ہوگی،
وَيُحَدُّ باقی شہود، جو باقی 3 ہیں ان پر تو یقیناً حد قذف جاری، کیوں؟ لِلْفِرِّيَّةِ، اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ ختم، یہ بات ختم ہو گئی۔ شہید ثانی آگے ویسے سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ شہید اول نے لکھا کیوں ہے۔ فرماتے ہیں 2 قسم کی روایات ہیں مختلف۔ بعض کہتے ہیں کہ زوج کی گواہی زوجہ کے بارے میں قابل قبول ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ روایات مختلف ہیں۔ چونکہ شہید اول کا موقف یہ تھا کہ قابل قبول ہے، لہذا انہوں نے اس کو تعریف فرمایا۔ وَعَلَمَ أَنَّ الْأَخْبَارَ وَكَلَامَ بَاقِي الْأَصْحَابِ اخْتَلَفَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ۔ کون سا مسئلہ؟ کہ اگر عورت کے زنا کے 4 گواہوں میں ایک گواہ اس کا اپنا شوہر ہو، آیا یہ قابل قبول ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں اس میں روایات بھی مختلف ہیں اور عبارات اور فتاوی فقہا بھی مختلف ہیں۔ مثلا ایک روایت ابراہیم بن نعیم کی امام صادق علیہ السلام سے، وہ کیا؟ وہ کہتے جواز شہادت الاربعۃ الذین احدهم الزوج، کہ ایسے 4 بندے کہ جن میں سے ایک اس کا اپنا زوج ہو، ان کی گواہی جائز ہے۔ تو جائز کا مطلب کیا ہے؟ یعنی لا معنی للجواز ہونا الا الصحہ، جائز کا معنی یعنی ہے صحیح ہے، اور اس پر جو اثر مترتب ہونا ہے وہ ہوگا۔ وہ اثر کیا ہے؟ حد المرأہ، کہ عورت پر حد زنا جاری ہوگی۔ وعمل بها جمع وَيُؤَيِّدُهَا قَوْلُهُ، اور اس روایت کی تائید کرتی ہے یہ آیت مجیدہ، کون سی؟ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اس کا مطلب ہے وہ زوج بھی شاہدین کی فہرست میں ہے۔ فَإِنَّ ظَاهِرَهَا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اذا كان غيره فلا لعان، کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور شاہد ہوں، وہ بینہ وغیرہ ہوں، تو ہم نے کہا تھا نا جب بینہ ہوں گے تو پھر لعان نہیں ہوگا۔ اس طرح ایک اور آیت مجیدہ وہ کیا ہے؟ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، حاکم کو یہ حکم ہے۔ فَإِنَّ ظَاهِرَ كَوْنُ الْخِطَابِ لِلْحَاكِمِ لِأَنَّهُ الْمَرْجِعُ فِي الشَّهَادَةِ، لہذا حاکم نے گواہی لینی ہے نا، تو جب حاکم نے گواہی لینی ہے ان میں وہ زوج سے لے یا غور زوج سے لے، دونوں کے لیے برابر ہے کوئی۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور روایت ہے، وہ روایت کس کی ہے؟ دورارہ کیا ہے امام واقع امام صادق علیہ السلام سے، فی اربعۃ شاہدوا علی امرأۃ بالزنا، 4 بندوں نے ایک عورت کے زنا کے بارے میں گواہی دی، احدہم زوجہا، جن میں سے ایک اس کا اپنا شوہر تھا۔ یہ روایت کہتی ہے یلعن، کہ جو شوہر ہے وہ لعان کرے، ویجلد الاخرون، جو باقی 3 ہیں ان پر حد قذف جاری کرو۔ اب اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اگر کسی عورت کے زنا پر 4 گواہوں میں ایک گواہ اس کا اپنا زوج ہو تو اس کی گواہی قبول نہیں۔ عامل بها الصدوق وجمع ويؤيدها قوله لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، کہ اگر وہ 4 گواہ نہ لائیں تو، یعنی اس کا مطلب وہ خود شامل نہیں ہے بلکہ باہر سے وہ خوب۔ والمختار القبول، یہ شہید ثانی کا نظریہ ہے۔ میرا مختار کیا ہے کہ نہ، اگر عورت کے زنا پر 4 گواہوں میں سے ایک گواہ اس کا زوج ہوتا ہے تو اس کی گواہی قابل قبول ہے۔ جناب روایت آپ کے سامنے ہے دوبارہ کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قبول نہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یمکن الجمع بین الروایتین، ہم دونوں روایات کے درمیان جمع کرتے ہیں، ما تسلیم اسنادہما، اگر دونوں کی سند فرق کرو برابر ہے تو جمع کرتے ہیں۔ کیسے؟ بحمل ثانیہ، جو یہ کہتی ہے کہ زوج کی شہادت قبول نہیں ہے، اس کو حمل کرتے ہیں
علی اختلال شرائط الشہادہ کہ بھئی شرائط شہادت میں سے کوئی شرط اور مختل ہوگی جس کی بنیاد پر امام نے کہا ہے کہ زوج لعان کرے اور باقی مارو کسب کے زوج بالقاذف وغیرہ ہی کما نبہ علیہ المصنف بقولی ان لم تختلف شرائط. وَأَمَّ تَعْلِيلُهَا لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ بے کون زوج خصم اللہ کہ وہ شوہر اس کا مخالف ہو دشمن ہو فلا تقبل شہادت ولیات اس لیے اس کی شہادت اس پر قبول نہیں ہے. فرماتے نہیں شوہر کا زوجہ کا مخالف ہونا حی زمان میں کیوں یا تو خارجاً پہلے ثابت ہو نا خصمت او خصومت اور عداوت پھر تو ایسا ثابت نہیں ہے. لہذا شہید اول کا نظریہ اور شہید ثانی کا نظریہ ایک ہے کہ اگر کسی کی بیوی کی زنا پر 4 گواہ ہوں ایک گواہ اس کا اپنا شوہر ہو تو شوہر کی گواہی قابل قبول ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد.